اللہ اجازت نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، رب کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، وہ رحمان اور رحیم تمہارے انتظار کے اندر بیٹھا ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پتہ کیا بات فرض کی؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے لیے یہ بات فرض کر دی ہے کہ رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ بات فرض کی۔ ہمارے اوپر عبادت فرض ہے نا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری فرض ہے، ہمارے اوپر اللہ کے نبی کی فرما برداری فرض ہے، اللہ کے اوپر یہ بات فرض ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے کہ میں اپنے بندے پر ضرور بے ضرور رحم کروں گا۔ لیکن بندہ ہو تو صحیح رب کا بن کے تو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ذکر کی کہ رحمان کے بندے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا ہے۔ حضرات امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نا یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا، اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ رب کا عرش ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے۔ جتنی اللہ کی مخلوق یعنی جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے۔ حضرات یہ دنیا کے لوگ ہیں کہ ذرا عہدہ تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، ذرا شہرت ملی، ذرا رتبہ ملا، ذرا مقام و مرتبہ ملا، اپنی اوقات بھلا دی۔ حضرات رب تعالیٰ نے جب اپنی سب سے بڑی مخلوق پیدا کی نا عرش، اور پھر اس کے اوپر مستوی ہو گیا، تو رب تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنا نام پتہ کیا جوڑا؟ اللہ اکبر اللہ۔ یارو رب کہہ سکتا تھا کہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان ہے وہ ذات جو عرش پر مستوی ہو چکی ہے، لہذا اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی حیثیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن میرے بندے یاد رکھنا عہدہ اتنا بڑا، مقام اتنا بڑا، شان اتنی بڑی، لیکن ہے رحمان۔ جب بھی تو اپنے رب کے سامنے آئے گا اپنے رب کو رحمان ہی پائے گا، جب بھی تو اپنے رب کے سامنے پیش ہو جائے گا تیرا رب تیرے ساتھ رحم کرنے والا ہی ہوگا۔ حضرات نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، اللہ اکبر اللہ، یہ رحمان اور رحیم آپ اس کے بارے میں اچھا مفسرین نے نا یہ بات لکھی ہے کہ رحمان اور رحیم کی اصل کیا ہے؟ راحمیم، یہ ہے رحم، اور رحم معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ دانی اسے کہا جاتا ہے رحم مادر، وہاں پر جو بچہ موجود ہوتا ہے حضرات سائنسی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے دیکھیں، اسے کھانے پینے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ سانس لینے کی پرواہ، نہ اپنی سیکورٹی کی کوئی ضرورت، کسی قسم کا تحفظ کی اسے ضرورت نہیں، وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، وہ بے فکر ہو کے وہ 8-9 ماہ کی جو اس کی زندگی ہے وہ گزارتا ہے۔ یارو یہ ماں کا رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے آپ کو رحمان بولیں تو اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ رب کے رحم کے اندر جو بندہ آ جائے، جو رب کی رحمت میں آ جائے، یارو اس بندے کی شان کتنی ہے، اسے تحفظ کتنا ملے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کتنی ملے گی، وہ کتنا خوش نصیب اور کتنا اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے جو رب کو رحمان مان کے اس کا بندہ بن جائے۔ حضرات یہ ہے رب کا نام رحمان۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ صحیح البخاری کے اندر آتی ہے۔ حضرات یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن کو چھوڑ کے در بدر کی ٹھوکریں کھا کے مر رہے ہیں، لیکن قرآن کی طرف آ کے ہدایت نہیں حاصل کرتے، جبکہ رب تعالیٰ خود فرماتے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو راہ یہ دکھاتی ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں،
بخاری کے اندر حدیث آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اور پیارے رب نے دنیا کے اندر صرف ایک درجہ نازل کیا ہے، دنیا میں ایک رحمت کا درجہ اللہ نے بھیجا ہے، اور 99 درجے اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹنی جو اپنے بچے کے ساتھ رحم کرتی ہے نا، یہ اسی رحمان کی وجہ سے کرتی ہے، یہ اسی ایک درجے کی وجہ سے کرتی ہے۔ یارو دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی مادہ کو دیکھ لیں، ماں کو دیکھ لیں، اپنے بچے کے ساتھ جو وہ پیار کرتی ہے وہ صرف ایک درجے کی وجہ سے کرتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، انسان جانور کے ساتھ اور جانور انسان کے ساتھ جو رحم کرتا ہے وہ اس ایک درجے کی وجہ سے ہے، اور اس رحمان کے 99 درجے اس کے پاس موجود ہیں۔ یارو اللہ کی رحمت کا کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس رب کی رحمت کتنی بڑی ہے؟ لیکن ہے کس کے لیے؟ جو اس کا بن جائے گا، جو رب کا بن کے زندگی گزارے گا، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرات نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے نا ایک بات ملتی ہے، بڑی اہم بڑی خاص بات ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کہ آسمان جو ہے نا، آسمان، اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ قدم قدم چپے چپے پر فرشتہ موجود ہے۔ آسمان پہ کوئی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ پر فرشتہ موجود ہے، اور فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے، ان کے وزن کی وجہ سے آسمان سے چیخ کی آواز نکلتی ہے۔ جس طرح چارپائی کے اوپر وزن زیادہ ہو جائے نا، ٹیبل کے اوپر وزن زیادہ ہو جائے نا، اس سے جو چیخنے کی آواز نکلتی ہے نا، اس طرح آسمان سے فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آوازیں نکلتی ہیں، اور وہ فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ لیکن جب محشر کا دن ہوگا نا، روز محشر، وہ فرشتے رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوں گے کہ اللہ تیری عبادت کا حق نہ ادا ہو سکا۔ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف، آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں ان کے وزن کی وجہ سے۔ یارو وہ فرشتے رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کے یہ بات کہیں گے، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ یارو دن میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، صرف 5۔ وقت کتنا لگتا ہے اندازہ خود لگا لیجیے۔ روز محشر کو اپنے سامنے تصور کے اندر پیش کیجیے، رب کے سامنے کس حال میں کھڑے ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ اللہ نے زندگی دی ہے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ عرش کا مالک جو ہے یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ حضرات اللہ اکبر، اللہ قرآن پاک میں نا تقریباً 500 کے قریب مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے کہ رب رحمان کتنا ہے، اللہ رحیم کتنا ہے، رب کی رحمت کتنی ہے، اور اس کی رحمت کے انداز کیا کیا ہیں۔ تقریباً 500 کے قریب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ ایک روایت پڑھی ہے میں نے تفاسیر کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتے ہیں، اتنے رحمان ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی صلح کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندے کی صلح کا انتظار کرتا ہے۔ یارو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یار اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ سلو کر لے، اور بندہ رب کی زمین پہ رہ کے یار رب کے ساتھ بغاوت۔ اللہ اکبر، یا اللہ کی زمین پہ رہ کے، یعنی آسمان پھٹ کے گر نہ جائے۔ جب بندہ رب کو چھوڑ کے ایک ڈیری پہ اپنا سجدہ کرتا ہے، ڈیری پہ اپنی زمین جھکا دیتا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ یہی سب کچھ کرنے والا، یعنی معاذ اللہ اللہ محتاج ہو گیا، استغفر اللہ۔ یارو کبھی سمجھا ہی نہیں کہ رب ہے کون۔ افسوس اس بات کا ہے اللہ کا تعارف ہی حاصل نہیں کیا۔ اللہ کہتے کس کو ہیں، رب کس ذات کا نام ہے، کبھی اس بات کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ یار کاروبار کرنا ہے، بڑی تحقیق کرتے ہیں، یار دنیا کی کوئی گھٹیا سے گھٹیا چیز خریدنی ہے، بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ یارو رب کو اپنا مولا، اللہ کو اپنا خالق اور اپنا مالک مانا ہے، اس کے بارے میں تمہاری تحقیق ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ رب ہے کون۔ اللہ کسے کہا جاتا ہے؟
آج اسی وجہ سے یارو ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ ہم نے رب کو پہچانا نہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ سلو کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے ساتھ سلو کر لے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی، بڑی معروف حدیث ہے، وہ بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اپنی سواری اور اپنا مال و زر لے کے سفر میں نکلتا ہے، جنگلات بیاباں میں چلا جاتا ہے، وہاں قریب قریب نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، نہ کوئی انسان نظر آئے، وہ بندہ سواری سے اترا، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، نیند آئی، سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی نہ سواری موجود ہے نہ مال موجود ہے، یہ بندہ پریشان ہو گیا، ہائے اب میرا کیا بنے گا؟ نہ انسان موجود ہے، نہ مال موجود ہے، نہ کوئی چیز موجود ہے، اب کیا بنے گا؟ یہ بندہ وہاں بیٹھا، دوبارہ ٹیک لگائی، اسے پھر نیند آ گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے نا دوسری مرتبہ، یہ دیکھتا ہے اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا مال بھی موجود ہے، یہ خوشی میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یہ خوشی میں کہتا ہے، معاملہ الٹ ہو گیا، سمجھ نہیں آئی، خوشی اتنی زیادہ تھی، پتہ نہیں چلا کہنا کیا، کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی خوشی سے زیادہ رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ یہ ہے رحمان، یہ ہے رب، یہ ہے ہمارا مولا۔ یارو ہم نے دنیا کے اندر دیکھا ہے، ماں مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ نہیں سکتی۔ ہم نے ایک فگر لگا دیا، ایک حد لگا دی کہ اللہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، یہ بات غلط ہے، درست نہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اللہ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رحم اور محبت کی حد ہی نہیں ہے، 70 تک لگا دینا نا، گویا اللہ کی رحمت اور محبت کو ہم نے ایک حد لگا دی ہے کہ 70 تک ہے۔ یارو 70 تک نہیں ہے، لامحدود ہے محبت اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو کیسے جہنم میں جلتا دیکھیں گے؟ اللہ نے پہلے عالم ارواح میں ہم سے وعدے لیے کہ اے میرے بندو، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے وعدہ کیا جی اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے اس بات کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کا سلسلہ دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام آئے، آ کر یہ وعدہ یاد کرواتے رہے۔ حضرات اتنی یاد دہانی کے بعد جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم نہیں، میں جبار اور قہار بھی ہوں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے باز آ جائیں، نہیں تو دنیا میں مصیبت اور آخرت میں عذاب علیم کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرات اللہ بڑا رحمان ہے، لیکن کب؟ جب اس کے در پہ آ جائیں گے۔ آئیے ذرا، باتیں بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ، یارو اتنی کمال بات انہوں نے کی ہے، اتنی اچھی بات انہوں نے کی ہے، کہنے لگے اگر روز محشر نا اللہ مجھے اختیار دے دے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کا حساب آپ کے ماں باپ لیں یا اللہ لیں، اگر اللہ مجھے اختیار دے دے نا روز محشر کہ آپ کا حساب لینے کے لیے یا آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کا رب ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو، کہنے لگے اللہ کی قسم میں اپنے رب کو منتخب کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ، یار یہ یقین ہے، یہ اعتماد ہے رب پر۔ کہنے لگے کہ میں اللہ کا انتخاب کروں گا، کیونکہ میں ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتا ہوں الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں منع کر دیا جاتا ہے نماز میں پڑھنی نہیں، یارو جب پڑھنی نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی؟ کیسے ہم فاتحہ کو سمجھیں گے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا فاتحہ کا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو منع کر دیا جاتا ہے پڑھنی نہیں، پڑھنی نہیں۔ یارو فاتحہ ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہارا زیور ہے، دونوں جہانوں میں تمہارے لیے نور اور ہدایت۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں رب کو منتخب کروں گا کہ اللہ میرا حساب لے، کیونکہ اللہ ماں باپ سے بہت زیادہ محبت اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے، یہ رحمان ہے۔ حضرات اللہ اکبر اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے انداز اور الرحمن الرحیم، صرف اسی لفظ کو فاتحہ کے یہ دو لفظ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی رحمت۔ اچھا یارو، نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی معروف ہے، سنی ہوگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا تو نیکی ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 اور 10 سے 700 تک ایک نیکی کے بدلے اجر دیتے ہیں۔ 10 سے لے کر 700 تک ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اکبر اللہ، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندے کے ساتھ رحم والا معاملہ کر رہا۔ نیکی ایک کی ہے، اجر 700 تک۔ حضرات ابھی بندے نے نیکی نہیں کی، ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، حضرات اللہ ارادے پر بھی نیکی کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن بدلے میں ذرا گناہ کی طرف آئیں۔ صحیح حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور ارادہ کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ چھوڑ دیا۔ گناہ کا ارادہ کیا، ارادہ کر کے اس نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ اس ارادے کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی اسے نیکی عطا کرتے۔ اور اسی پہ بس نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ گناہ کر گیا، اس نے غلطی کر لی، گناہ کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے 6 گھڑیاں۔ اب یہ گھڑیاں کیا ہیں؟ یہ منٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، گھنٹے ہیں، دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، یہ سال ہیں، کوئی اس کی وضاحت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 گھڑیوں سے مراد 6 گھنٹے ہیں۔ 6 گھنٹے بھی ہوں تو پھر بھی یار بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے 6 گھنٹے تک اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ نہیں لکھنا۔ 6 گھنٹے تک، 6 گھنٹے کے اندر بھی اگر یہ بندہ توبہ کر لے، یہ رب سے رجوع کر لے تو اس بندے کو نیکی عطا کی جائے گی، گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یارو کیا یہ رحمان نہیں؟ کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ 6 گھنٹے تک رب انتظار کرتا ہے بندے کا گناہ کرنے کے بعد بھی کہ شاید یہ توبہ کر لے۔ وجہ اللہ رحمان ہے، مقابلے کے اندر شیطان ہے۔ رب تعالیٰ نے شیطان سے اپنے بندوں کو بچانا ہے۔ جب قرآن پڑھنا ہے اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھنا ہے تاکہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے، شیطان کے شر اور اس کی تمام طرح کے معاملات سے بندہ محفوظ ہو۔